موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح ہے اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چی گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چی گویرا ارجنٹائن میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ البرٹو کوادرا کی جانب سے لی گئی ان کی ایک تصویر 20ویں صدی کی ایک معروف علامت بنی۔ ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا جو چی گویرا کے نام سے مقبول ہوئے 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اسی عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ وسط اللہ خان 2007 میں چی گویرا کو اپنی ایک تحریر میں کچھ یوں یاد کرتے ہیں: چی گویرا نے اپنی مختصر زندگی میں کیا نہیں کیا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کے بیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا۔ ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لیے پوری لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسٹرو سے ملے۔ چی گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسٹرو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسٹرو نے 1959 میں بتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے 1961 کے دوران چی گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے۔ اس کے بعد وہ کیوبا کے وزیر صنعت بھی رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ تقسیم کی جاتی اور انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسٹرو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں۔ پھر سن 1965 میں کاسٹرو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسٹرو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چی گویرا نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ ہے انقلاب۔ اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوششیں رائے گاہ گئیں اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔
क्यूबा से उन्होंने बोलिविया जाने की ठानी ताकि वहां की मकामी बागी फौजियों की क़यादत कर सकें। अमरीकी मदद से बोलिवियन फौजों ने उन्हें और उनके बाकी मांदा जंगजुओं को गिरफ्तार किया। 9 अक्टूबर 1967 को बोलिविया के गांव लाइगोरा में ची गुवेरा को खुफिया तौर पर सुपुर्द खाक किया गया। सन 1997 में उनकी बाकियात का पता चला, जिन्हें निकाल कर क्यूबा लौटाया गया। किताब ची गुवेरा की डायरी में एक मजमून फिदेल कास्ट्रो का भी है, जिसमें वो लिखते हैं कि ये साबित हो चुका है कि ची लड़ते हुए मारा गया। उसकी M2 राइफल की नाली एक गोले लगने से बिल्कुल बेकार हो गई थी। उसके पिस्तौल में गोलियां नहीं थी। इस बेबसी में उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके टांगों में इतने जख्म थे कि वो चल भी नहीं सकता था। इसी हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फौजी अफसरों ने उसे कत्ल करने का फैसला किया और एक स्कूल में इस फैसले पर अमल दरामद हुआ।